بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ علیہ السلام وسلم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات محمد. والسامعین، جس نے ایک انسان کو ہدایت دی، قرآن کہہ رہا ہے اس نے ایک کو نہیں پوری کائنات کو ہدایت دی. عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کسی کو ہدایت دینا ہے، کسی گمراہ کو گمراہی سے نکالنا ہے.
اور یہ کام انبیاء کا ہے، انبیاء کے بعد ائمہ معصومین کا ہے، اور ائمہ معصومین کے بعد علماء اور مومنین کا ہے کہ امر بالمعروف واجب ہے ہر مسلمان، نہی عن المنکر واجب ہے، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ صلوات پر محمد وعلیہ۔ اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو مسلمان بناتے ہیں، یعنی اسے زندگی دیتے ہیں۔ گمراہ انسان مردہ ہے اللہ کی نظر میں، مانند حیوان ہے اگر ہدایت نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا حیوان سے بدتر ہے جس کے پاس ہدایت کا نور نہیں ہے۔ اولئک، وہ لوگ جو ہدایت کے بغیر ہیں، کل انعام، حیوان جیسے، بل ہم اضل، حیوان سے بھی بدتر ہے۔ حیوان بیچارے کے پاس تو عقل نہیں ہے، حیوانوں کے لیے 1,24,000 انبیاء نہیں آئے۔ اگر انسان گمراہی میں غرق رہے تو بدتر از حیوان ہے۔ لہٰذا ایک تو افضل عبادت ہے، اور دوسرا یہ کام اگر آپ کسی کو مسلمان بناتے ہیں، جو سب سے بڑے خیر کا سبب ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں جلدی ہوگی۔ دنیا میں 7 ارب مسلمان ہیں، معرفت امام زمانہ رکھنے والے چاہے ابتدائی معرفت ہو، وہ صرف 50 کروڑ لوگ ہیں۔ 700 ملین محبان اہل بیت ہیں، مگر ان کے پاس بھی معرفت امام زمانہ نہیں ہے۔ لہذا 3 موضوع پر اگر آپ زحمت کریں، آج آسان ہے، ہر چیز انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں، صرف ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ جس سے میں نے کہا ولی عصر سائٹ بہت آسان ہے، اور اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی، عربی، فارسی۔ 3 موضوع پہ آپ تحقیق کر لیں، مجتہد بن جائیں، ماہر بن جائیں۔ فدق ہے، پاک بی بی کے گھر پہ حملہ ہے، اور غدیر ہے، یہی 3 موضوع۔ اگر 1 مہینہ بھی آپ زحمت کریں، آپ ماہر ہو جائیں گے، سب چیزیں تیار۔ یہ 700 ملین 70 کروڑ بیچارے جو مسلمان ہیں، یہ مستضعف ہیں، محب اہل بیت ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں کہ فلاں فلاں جن کا ہم احترام کرتے ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ انہیں یہ بتایا گیا یہ اہل بیت کے مرید ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے دوست ہیں۔ اگر آپ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کر دیں کہ نہیں بھائی یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ آپ کی کتاب 1 نہیں 2 3 4 جتنے حوالے دیں گے، ان کا ایمان جو غلط ایمان ہے متزلزل ہو جائے گا، ان کا عقیدہ متزلزل، وہ ادھر آ جائیں گے۔ اب یہی فدق کی مثال دیکھیں، پاک بی بی آتی ہے دربار میں، ایک تو احترام نہیں کیا گیا اس بی بی کا جس کے لیے نبی پاک کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر بی بی پاک نے جو دعویٰ کیا اس کے مقابلے میں جھوٹی حدیث سنائی گئی۔ وہ 4 آیتیں آپ نے سنی کہ حدیث جھوٹی ہے کہ نبیوں کے وارث نہیں ہوتے۔ وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ داؤد، قرآن کی آیت ہے۔ انی خفت الموالی، حضرت زکریا کا وارث حضرت یحییٰ ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبىٰ حَقَّهُ۔ 4 آیتیں سننے کے باوجود بھی وہ نہیں مانے کہ فدق دے دیں، گواہ مانگے، اور وہ گواہ دیے گئے جن کی گواہی عیسائیوں نے قبول کر لی تھی مباہلے میں۔ پیغمبر کی نبوت کی گواہی جنہوں نے دی، ان کی گواہی نہیں مانی گئی۔ یہ تو ایک وقت، اور کچھ سخت واقعات وہاں ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے۔ لیکن اب دیکھیے دوستی تھی یا دشمنی تھی؟ پاک بی بی کو تو نہیں دیا گیا، جن کا حق قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے،
اور پاک بی بی نے لکھی ہوئی سند بھی دکھائی کہ بابا نے لکھ کر دی ہے، اس سند کو بھی شہید کر دیا، پرزے پرزہ کر دیے گئے، اتنا دل دکھایا گیا بی بی کا۔ اور اس کے بعد یہ فدق کس کو دیا؟ خلیفہ عثمان نے مروان کو دے دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ اب سنی اگر کوئی نہ مانے تو حوالے دے دیں، سنن ابی داؤد، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، بہت بڑی کتاب۔ خلیفہ عثمان نے فدق جو فاطمہ زہرا کا حق تھا قرآن سے حدیث سے، وہ مروان کو دے دیا۔ مروان کون ہے؟ جس نے قرآن میں خیانت کی، اس نے، اس کے باپ نے قرآن لکھ رہے تھے جو سورہ آل عمران ہے تیسری، انہوں نے لکھا آل مروان، یہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ رسول خدا نے غضبناک ہو کر انہیں مدینے سے چند کلومیٹر باہر نکال دیا۔ خلیفہ اول نے بھی وہی کیا، کچھ کلومیٹر اور دور کر دیا۔ خلیفہ دوم نے بھی، یہ خبیث ہے، خائن ہے، اور نکال دیا۔ اور خلیفہ تیسرے نے اس کو بلا کے پورا حکومت اس کو دے دیا، فدق بھی دے دیا۔ بتائیے، یہ دوستی ہے اہل بیت سے؟ اہل بیت کا حق چھین کر اسے دیتے ہو جو دشمن خدا ہے، دشمن قرآن ہے، خائن ہے، پھر بھی آپ کہتے ہو وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ یہ دھوکہ دیا گیا ہے۔ 70 کروڑ بیچارے یہ مسلمان عزادار ہیں، ان کو اگر آپ یہ حوالے سنائیں، یقین جانیے ایک دن میں بدل جائیں گے، مذہب اہل بیت میں آ جائیں گے، ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی سستی کرتے ہیں کہ کہیں جنت میں رش نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا کہ فدق جو فاطمہ زہرا سلام اللہ کا حق تھا، تیسرے خلیفے نے مروان کو دے دیا گفٹ میں۔ سنن کبریٰ میں بہقی نے لکھا، بہت سارے، تاریخ طبری نے لکھا کہ معاویہ کے حکومت کے دوران بھی فدق مروان کے قبضے میں تھا۔ کتاب اقدل فرید نے لکھا عثمان نے مروان کو دے دیا۔ طبقات کبریٰ نے لکھے، سارے حوالے ہیں، کون انکار کرے گا۔ مختصر اخبار البشر میں بھی یہی ہے، یہ سب اہل سنت کی کتاب۔ وفاء الوفا نے لکھا عثمان نے فدق فاطمہ زہرا سے خلیفہ اول نے چھینا، اور تیسرے خلیفے نے گفٹ میں مروان کو دے دیا۔ بتائیے، یہ ہے محبت۔ کتاب المعارف میں ابن قتیبہ نے یہ لکھا عثمان نے فدق مروان کو دے دیا۔ تاریخ ابن الوردی والے نے لکھا۔ تو اتنے سارے حوالے کون انکار کر سکتا ہے؟ پھر عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفے ہوئے تو خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں نے فدق وہاں پلٹا دیا جہاں رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ یہ کتاب کامل کا حوالہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے واپس کیا، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت سارے کتابوں کے حوالے ہیں۔ صلوات پڑھ دی محمد وآلہ محمد۔ کہتے یہ 700 ملین جو بیچارے لوگ ہیں، یہ بیچارے جانتے نہیں ہیں، ان کو گمراہ رکھا گیا ہے، جہالت میں رکھا گیا ہے۔ آپ مومنین کے پاس حوالے بھی ہیں، آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کے پاس دلیل بھی ہے۔ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ تھوڑی سی زحمت کریں، یہ صوفی حضرات خصوصاً جلد مومن ہو جاتے ہیں، یہ ماتم بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بس انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ 3 لوگ جو ہیں یہ وہ سمجھتے ہیں محب ہیں اہل بیت کے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اتنی ساری تمہاری کتابیں ہیں، یہ محب نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔
عزیزان گرامی، بڑی تیزی سے یہ راتیں گزر گئیں، اب چاند راتیں بہت اہم ہیں۔ انشاءاللہ ہمت کریں کہ چند راتیں، 2-3 راتیں رہ گئی ہیں، ہم اس عبادت کو اس طرح سے انجام دیں کہ ہم ایسے پاک ہو جائیں جیسے حضرت حور علیہ السلام کربلا میں پاک ہوئے تھے۔ مجلس کا مقصد طہارت ہے، مجلس میں آتا ہی اس لیے انسان کہ یہاں سے پاک ہو کر جائے۔ پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر 1 گھنٹہ آپ مجلس میں جاتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، روتے ہیں، ذکر خدا سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، اخلاقی باتیں سنتے ہیں، جب انسان مر جائے گا تو 1 گھنٹے کی عبادت سے جو جزا ملی ہے، جو خزانہ بنا ہے، وہ انسان کو دکھایا جائے گا۔ اور جب 1 گھنٹے کی عبادت سے جو خزانہ بنتا ہے وہ آپ دیکھیں گے تو نبی پاک فرماتے انسان کو اتنی لذت ملے گی، اتنی خوشی ہوگی کہ میرے صحابیوں میں تمہیں بتا نہیں سکتا وہ کتنی عظیم لذت ہے، وہ کتنی عظیم خوشی ہے جو 1 گھنٹے کی عبادت سے ملتی ہے۔ اور یوں سمجھ لو کہ اگر 1 گھنٹے کی عبادت کی جو لذت ہے وہ خدا جہنم میں جلنے والوں میں تقسیم کر لینا تو جہنم میں جلنے والے بھی خوش ہو جائیں گے، جہنم میں جلنا بھول جائیں گے۔ واقعی یہ تصور سے زیادہ ہے۔ 1 گھنٹے نماز تہجد میں گزاری، 1 گھنٹے امام حسین کی زیارت میں گزارا، 1 گھنٹہ مجلس حسین میں گزارا، 1 گھنٹہ یتیموں کو کھانا کھلانے میں گزارا، جو بھی 1 گھنٹہ اللہ نے 24 گھنٹے خلق کیے ہیں، آپ 24 خزانے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم کیسے زندگی برباد کر رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ عبادت سے اس قدر عظیم الشان خزانہ ملتا ہے، یا 1 گھنٹہ دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، 1 گھنٹہ کسی کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اس قدر اس کا ثواب ہے، اس قدر لذت ہے۔ لیکن حدیث ختم نہیں ہوئی، اس کا دوسرا حصہ بھی بہت اہم ہے۔ نبی پاک فرماتے مگر ایک انسان نے 1 گھنٹہ گناہ میں گزارا، 1 گھنٹہ گندی فلمیں میں دیکھنے میں گزارا، 1 گھنٹہ غیبت میں گزارا، 1 گھنٹہ میوزک میں گزارا، تو اس سے بھی ایک خزانہ بنتا ہے عذاب کا۔ مرنے کے بعد فرشتے اسے لے جائیں گے، 1 گھنٹہ تو فلم دیکھتا رہا، 1 گھنٹہ تو نامحرم سے چیٹنگ کرتا رہا، باتیں کرتا رہا۔ آج یہ بیماری بہت ہے نوجوانوں میں، نامحرم سے 3 جملے سے زیادہ بات کرنے کا حق نہیں ہے آپ، واجب کوئی کام ہے 3 جملے ہیں۔ آج نوجوان گھنٹے جو ہے موبائل سے نامحرم سے بات حرام ہے، امام فرماتے ہیں حرام ہے، گناہ ہے۔ تو اگر 1 گھنٹہ حرام میں گزارا تو مرنے کے بعد فرشتے لے جائیں گے کہ تو نے جو حرام کام کیا اس سے عذاب بنا، دیکھ لیں اس کا مزہ۔ پر 1 گھنٹے کے گناہ سے جو عذاب بنتا ہے وہ اتنا خطرناک ہے، اتنا بھیانک ہے، خوفناک ہے کہ میرے صحابیوں تم سوچ نہیں سکتے وہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ مثال دی رسول خدا نے کہ جو جنت میں رہنے والے ہیں نا، جنت میں تو ہر مزہ ہے، ہر لذت ہے، اگر 1 گھنٹے کے گناہ کا عذاب خدا جنت میں رہنے والوں میں تقسیم کر دے تو جنت کی لذتیں بھول جائیں گے، چیخنے لگیں گے، چلانے لگیں گے، تڑپنے لگیں گے۔ یعنی ہمارے 1 گھنٹے کے گناہ کا عذاب پورے جنت والے برداشت نہیں کر سکتے، تو خود انسان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں اپنے رحم کر جسم پہ رحم کر، انسان گناہ نہ کر، گناہ نہ کر، تیرے بدن میں طاقت نہیں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی، تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، تو دنیا کے سانپ بچھو کو برداشت نہیں کر سکتا، قبر کے بچھو کو کیسے برداشت کرے گا، قبر کے اژدہا کو کیسے برداشت کرے گا،
وہ اژدہا اگر اپنی زہریلی سانس پھونک دے تو پوری دنیا نابود ہو جائے، تو اکیلا کیسے اس عذاب کو برداشت کرے گا؟ جس عذاب کو خدا عظیم کہے، علیم کہے، عظیم، خدا اس عذاب کو عظیم کہہ رہا ہے، ہمارے تصور سے زیادہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے رحم کر، جسم پہ رحم کر، گناہ نہ کر، تو اتنا کمزور ہے کہ گرم ریت پہ پاؤں رکھے تیرے پاؤں جل جاتے ہیں، نہ تو سردی برداشت کر سکتا ہے نہ گرمی، باقی انسان کتنا ضعیف۔ ہم ایک جگہ تھی کہ ہم بہت سردی تھی، مائنس میں تھے، -10 -20 بتا نہیں، تو ہم سردی میں اندر ہیٹر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر باہر کھڑکی سے ہم نے دیکھا یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے بلبل جیسا، وہ برف پہ کھیل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اتنا چھوٹا پرندہ ہے، نہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے نہ جوراب پہنا ہوا ہے، وہ کھیل رہے ہیں، ہم لوگ کام رہے ہیں۔ یعنی جان بوجھ کے اللہ نے انسان کو ضعیف بنایا ہے تاکہ گناہ نہ کرے۔ تجھ میں طاقت نہیں ہے، نہ سردی برداشت کر سکتا ہے نہ گرمی، کیوں خدا کی مخالفت کر رہا ہے؟ اسی لیے جملے مولا علی نے سکھائے، یا رب ارحم ضعف بدنی، سب مل کے کہیں یا رب ارحم ضعف بدنی۔ خدا مولا حسین کے صدقے میں آج ہمارے ان ضعیف بدنوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ حسین کے غم میں رونے والوں، میں نے تم پہ جہنم کو حرام کر دیا۔ عزادارو آج رونے کی رات ہے، گریے کی رات ہے، جتنا روتے جاؤ گے اپنے گناہوں کو مٹاتے جاؤ گے۔ تو میرے اللہ آئندہ سال کون زندہ رہے گا ہمیں نہیں معلوم، تیرا شکر ہے تو نے 8 راتیں ہمیں عزاداری کے لیے دیے۔ او میرے اللہ ہماری عزاداری قبول کر لے، حسین کے صدقے میں ہمارے گناہ بخش دے۔ سب مل کے کہیں یا غفارو یا غفارو یا غفار۔ عزیزو ان مجلسوں میں بڑا درس ملتا ہے، حسین مولا کی مجلس۔ جب بھی مصائب سنو رونے کے ساتھ دعا بھی مانگا کرو۔ مصائب سید الشہداء پر تو کافر بھی روتے ہیں، صرف رونا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک عمل بھی ضروری ہے جو عرض کرتا ہے۔ کافر بھی روتے ہیں۔ ہم نے لندن میں چرچ میں مصائب پڑھے امام حسین کی انگلش میں، عیسائی بھی رو رہے تھے، امام حسین کو جانتے بھی نہیں۔ یعنی حسین مولا کا قصہ ہی ایسا ہے جو سنتا ہے روتا ہے، مگر روئیں تو معرفت کیسی۔ ایک ہندوستان کے مولانا کہہ رہے تھے محرم کا مہینہ تھا، ہم ٹرین میں جا رہے تھے، چاروں طرف سکھ تھے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے، کہنے لگے آپ شیعوں کے مولانا کہاں؟
اب محرم کا مہینہ آپ روتے ہو، پیٹتے ہو، ماتم کرتے ہو، کیا ہوا تھا محرم؟ مولانا نے کہا میں نے علی اکبر کی شہادت پڑھی، سکھداروں کا رونے لگے۔ حسین کا قصہ ہی ایسا، میں نے 13 برس کے قاسم کی شہادت پڑھی، سکھ داروں قطار رو رہے تھے۔ پھر میں نے عباس علمدار کے مصائب پڑھے، سکھ سن رہے تھے، رو رہے تھے۔ مگر جب میں نے علی اصغر کے مصائب پڑھے، سکھ کھڑے ہو گئے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مولانا چپ کر رہے۔ اللہ اہل بیت اتنے مسائل، مگر آپ مولا کے شیعہ ہیں، صرف رونا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک عمل بھی کرنا۔ جب عباس کے مصائب سنے کہ مولا کے بازو کٹ گئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، تو رو کے یہ ضرور دعا مانگا کریں، میرے اللہ اگر میں کربلا میں ہوتا، میرے بازو کٹ جاتے، میں عباس کے بازوؤں کو کٹنے نہیں دیتا۔ شیعہ اس طرح سے روئے۔ حسین کے غم میں تو ہندو بھی روتا ہے، سکھ بھی روتا ہے۔ جب علی اصغر کی شہادت سنے، جب آنکھوں میں آنسو آئے، تو رو کے دعا مانگے، مولا حسین اگر میں کربلا میں ہوتا، وہ 3 پھل والا تیر میں اپنی گردن پہ لے لیتا، تیرا اصغر بچ جاتا۔ شیعہ اس طرح سے روتا۔ جب قاسم کے مصائب پڑے، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، رو کر گئے حسین مولا اگر میں کربلا میں ہوتا، میں اپنا جسم حاضر کرتا، تیرا قاسم بچ جاتا۔ اب چھوٹی چھوٹی بچیاں کیسے روئیں جب سکینہ کے مصائب سن کے روئیں، رو کے گئے بی بی اگر ہم کربلا میں ہوتے، وہ تماچے وہ تازیانے ہم اپنے منہ پہ لے لیتے، تجھے کوئی تکلیف ہونے نہ دیتے۔ میری مائیں بہنیں جب زینب کے مصائب سنے، تو رو کے کہیں، بی بی اگر ہم کربلا میں ہوتے، وہ شمر کے دادیانے تجھے لگنے نہ دیتے، تیرے زخمی تیرے سر کو زخمی ہونے نہ دیتے۔ مومن سے کہتے جعفر یا ظافر جن کی شادی تھی، مومن تھا شیعہ تھا، عاشور کے دن شادی تھی، جنہوں کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا وہ دیر سے آئے، ناراض ہو کر پوچھا کدھر رہ گئے تھے؟
انہوں نے رو کر کہا تیرا مولا حسین کربلا میں 3 دن کے ظالمین کے نرغے میں مولا حسین کی مدد کے لیے چل. شادی کیا دن تھا، اس نے جو کچھ شادی کا لباس تھا وہ اتار کے بھیجا، پھینک دیا اور کربلا کی طرف جنوں کا لشکر لے کے چلا. اس قدر فرشتے اور جن بھی آئے تھے. جعفر کو بہت دور جگہ ملی، وہیں سے آواز دی مولا مجھے اجازت دے میں ان ظالموں سے لڑوں، میں شہید ہو جاؤں، آپ کو کوئی تکلیف؟ مولا حسین نے کہا نہیں، تو جن ہے وہ انسان. کہ مولا میں انسانی شکل میں آ کے لڑوں گا. فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے، واپس چلے جا. ابھی میں حل من ناصر ینصرنا کی فریاد کرنے والا. جعفر واپس چلا جا. حکم امام تھا، واپس آیا، گھر میں رازداروں کا رونے لگا. جعفر کی ماں نے کہا میرے بیٹے کی شادی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کون رو رہا ہے؟ دیکھا سب رونے میں مشغول. کیوں رو رہے ہو؟ اب مولا حسین شہید ہونے والے. جعفر جن کی ماں بڑی مومنہ تھی، کہا دودھ نہیں بخشوں گی، تو مولا حسین کو تنہا کیوں چھوڑ کے آیا؟ عجب یہ مومنہ تھی. دوبارہ جعفر جن کو پورے لشکر کو مولا حسین کی مدد کے لیے لے کر آئی. مگر جب کربلا پہنچی، شام غریب گئی تھی، خیمے جل گئے، حسین مولا شہید ہو. مگر یہ اتنی مومنہ تھی، سجاد سے رو رو کر یہ بات منوا دی مولا مجھے زینب کی کنیزی دے، میں انسان کی شکل میں آؤں گی. جہاں کسی ظالم نے پتھر مارا میں اپنے سر پہ لے لوں گی. جعفر کی ماں پورے راستے میں پاک بی بی زینب کے ساتھ عزاداروں. لہذا جب بھی کوئی شہادت سنے یہ دعا مانگے مولا کاش میں کربلا میں ہوتا، تو انشاءاللہ قیامت کے دن شہدائے کربلا کے ساتھ اٹھائے جائیں. صرف روئیں گے، صرف ثواب تو ملے گا، مگر قیامت کے دن اگر چاہتے ہیں 72 شہداء کے ساتھ اٹھے جائیں تو جب بھی شہادت سنیں تو یہ دعا مانگیں. آج میں شہادت علی اکبر پڑھنے والا ہوں. یہ بڑی درد بھری شہادت ہے. واقعاً ایسے مخلص مومن گزرے ہیں، ذاکر پوری شہادت نہیں پڑھ سکتے. پاکستان میں ایک ذاکر تھا مشہور، علی اکبر کی پوری شہادت نہیں پڑھتا تھا. کیوں نہیں پڑھتی؟
کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں نے اگر پڑھا تو میں مر جاؤں گا۔ ایسے عاشق نہیں، واقعی حقیقت۔ سب نے کہا نہیں پڑھو، آج عاشور کا دن ہے۔ ذاکر نے کہا میں پڑھوں گا، میں مر جاؤں گا۔ زیارت پڑھی، شہادت پڑھی، ادھر شہادت مکمل ہوئی، اسٹیج پہ گر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسرا روایتوں میں ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کربلا میں شب جمعہ کوئی علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھا، منع امام حسین نے منع کیا۔ یہ پوچھا گیا کیوں؟ مولا نے فرمایا شب جمعہ اما فاطمہ زہرا جنت البقیع سے آتی ہے، اما زہرا علی اکبر کی شہادت برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑے سخت مصائب ہیں شہادت، بڑے مختصر مصائب عرض کروں گا۔ بس اداداروں، فوج یزید کہتی ہے جب علی اکبر خیمے میں تھے، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا۔ کیوں؟ علی اکبر سب سے خدا حافظ کر کے آگے بڑھتے تھے، پھر کوئی بہن گردن میں باہیں ڈال دیتی تھی، اکبر تو ہم شکل پیمبر ہے، جی بھر کے زیارت کرنے دے، تھوڑی دیر میں یہ چہرہ خاک و خون میں مل جائے۔ بڑی دیر ہو گئی، اب مولا حسین نے فرمایا بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو۔ بیویوں نے دو قطاریں بنائی، علی اکبر سیدزادیوں کے درمیان سے چلے، منظر ایسا بنا حسین جیسے صابر انسان بھی روتے ہوئے خیمے سے نکل گئے۔ سنیں گے کیا منظر بنا جب علی اکبر چلے، ایک کونے سے میٹھی سی آواز آئی۔ کس کی آواز؟ بیمار امام سجاد کی آواز۔ علی اکبر اس بیمار سے بھی تو مل کر جاؤ۔ ہائے دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو سینے سے لگا، اللہ جانے کیا راز و نیاز کی باتیں۔ اب علی اکبر میدان میں آئے، حسین مولا اپنے جوان بیٹے کی جنگ دیکھ رہے، حسین ریت کے ٹیلے پر بیٹھے آئے، بڑی دیر تک لڑتے رہے، کب تک 3 دن کا پیاسا لڑتا۔ ایک مرتبہ کسی ظالم نے سینے پہ برچھی مار، علی اکبر گھوڑے سے گر گئے، آواز دی یا بتا ادرکنی، او میرے مظلوم بابا تیرا اکبر گر گیا، میری مدد کے لیے۔ میرے مولا حسین چند قدم آگے بڑھے، مگر جوان بیٹے کا صدمہ، حسین کو کچھ نظر نہیں آیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا گیا۔ حسین مولا نے پکارا ادعونی یا بنیا، او میرے لال اکبر تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آیا، تو آواز دے تاکہ میں تیرے آواز کے سہارے تیری لاش۔
حسین مولا اکبر کی لاش پہ آئے، سر گود میں لیا، اکبر کوئی تمنا ہے تو مانگ۔ اکبر نے کہا بابا اگر ہو سکے میری لاش خیمے تک لے چلے، میں اماں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے پیروں کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ اکبر کے سر کے نیچے دیا، آئے نجف کی طرف منہ کر کے کہا ہوگا یا علی مدد، بابا علی مدد۔ بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے کی لاش ہے، ہاتھ لرزے لاش کو زمین پہ لٹایا، دوبارہ مولا حسین نے لاش سینے تک اٹھائی مگر ہاتھ لرزے، فرمایا اکبر، علی اکبر ایک احسان بوڑھے باپ پہ کر دے، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال، میں تیرے سہارے تیری لاش کو لے چلوں۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ فرمایا علی اکبر دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں ہٹاتے؟ اکبر کی آواز آئی، بابا میرے مظلوم بابا، اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہیے۔ حسین نے فرمایا اکبر میں صابر حسین ہوں، ہاتھ ہٹاؤ۔ جب ہاتھ ہٹا برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا۔ حسین مولا نے دوبارہ اکبر کو زمین پہ لٹایا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ برچی کے پھل میں ڈالا، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی، فریاد کی، نانا رسول خدا آپ بھی کربلا میں آئے، دادا ابراہیم اسماعیل کو لے کر آئے، آپ دونوں دیکھیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہیں، میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں ہیں۔ یہ کہہ کے برچی کو کھینچا، اکبر کی لاش دڑی، کربلا میں زلزلہ آیا، خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی، ٹھہر جا حسین، ٹھہر جا حسین، یہ لاش تم اکیلے نہیں اٹھا سکو گے، ٹھہرو میں زینب بھی آتی ہوں، مل کے لاش اٹھائیں گے۔ ہاں زینب کی آواز سنی، حسین اکبر کو بھول گئے، وہیں سے آواز دی، زینب میری زندگی میں خیمے سے نہ نکلنا، میں نے تیرے پردے پہ اکبر کو قربان کیا۔ او میری ماں و بہنوں سنو، او حسین کے غم میں رونے والی سنو، اگر بے حجاب بازار میں جاؤ گی حسین کا دل دکھے گا، علی اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا، ماتم حسین۔